قرآن مجید کی اس آیت میں دولت بہت ہے۔ یہ آیت رزق مال دولت کو کھینچتی ہے۔ جس نے پڑھا وہ کروڑوں پتی ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 1000 سال سے چھپی یہ تسبیح جو بھی کرے گا اس کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ آج جو میں قیمتی دعا آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یقین کیجئے اس دعا کی اتنی فضیلتیں ہیں، اس کی اتنی طاقت ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد یعنی کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ دعا ہے کہ جس کو کرنے سے آپ کی زندگی میں ہر مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں آ جائیں گی۔ آپ کی نیک دلی خواہشات اور حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اس کو حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ ارطغرل غازی آپ نے ڈرامے والا نہیں سمجھ لینا، جو اصل میں ارطغرل غازی تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا جو پہلے گزرے زمانے ہوتے تھے، جو پہلے جنگیں ہوئی ہوتی تھیں یا پہلے کوئی بڑی شخصیات گزری ہوتی ہیں، ان کے اوپر ڈرامے اور فلمیں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح ارطغرل غازی ہیں۔ یہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی تھی۔ جو جنگ کی ہمیشہ کامیابی ہی ملی۔ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے، وہ یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ یہ تسبیح بہت طاقتور تسبیح ہے۔ جس نے بھی یہ کیا وہ کبھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ وظیفہ مجھے پتہ چلا خصوصاً حکم کتاب سے، اور ابن العربی نے لکھی ہے۔ اور اب میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر میں آپ کو تفصیل بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ مختصر ہم وظیفے کی طرف آتے ہیں، دعا کی طرف آتے ہیں۔ کیسے وہ پڑھا کرتے تھے، کیسے کیا کرتے تھے، انشاءاللہ آپ کو بھی اس دعا کو پڑھو گے، اس وظیفے کو کرو گے، اس کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اگر ناظرین آپ اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام جلد بننا شروع ہو جائیں گے۔ حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے پہلے بھی بتایا کوئی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، انہیں کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں۔ تو انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو بھی کامیابیاں ہی ملیں گی۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو اس بات میں تھوڑا سا بھی شک ہے تو آپ خود خصوص الحکم کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد جو وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں، ناظرین ذرا غور سے سنیے گا۔ اب آپ کے ذہن میں کچھ شک نہ رہے تو میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وظیفے کو کس وقت کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو ناظرین آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ بہت خاص وظیفہ ہے، یہ بہت خاص دعا ہے۔ کیونکہ جب آپ نماز کے بعد کریں گے اس وقت آپ کا وضو بھی ہوگا، آپ نے ذکر و اذکار بھی کیا ہوگا، اور جب آپ ذکر و اذکار کر کے اللہ پاک کو یاد کریں گے، اللہ پاک کی عبادت کر کے اللہ پاک سے کچھ مانگیں گے اور کچھ خاص عمل کریں گے، کچھ خاص وظائف کریں گے تو ان کا اس وقت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس وظیفے کو کوئی بچہ بھی کر سکتا ہے، مرد بھی اور عورت بھی کر سکتی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کا بچہ ہے وہ بھی اس دعا کو پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ پڑھائی میں ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو کامیابی عطا کریں گے۔ اگر کوئی عورت کرنا چاہے، اسے مشکلات ہیں، اس کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، تو وہ بھی اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ اس عورت کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اسی طرح کوئی مرد اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ دوستو، مردوں کے عموماً بہت سے مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے ذریعہ معاش کرنا ہوتا ہے، دولت کمانی ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے، تو اسی لیے مرد تو لازمی یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ فائدہ اور کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی۔ ناظرین کرام، اگر دولت کا طوفان دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایسا طاقتور عمل ہے کہ میرے بھائیوں اور بہنوں، فرشتے انسانی شکل میں آ کر صبح آپ کے گھر پیسے دے کر جائیں گے۔ انشاءاللہ غیب سے رزق اور دولت کو حاصل کرنے والا یہ سچا عمل، رات کے وقت کا یہ ایک وظیفہ پڑھ لینا، ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ ایسا سچا عمل بتاؤں گا جو آج تک نہ مل سکا، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔
اللہ والو، یہ وظیفہ ایسا طاقتور اور مجرب ہے کہ جو بندہ یا بندی اپنی پوری زندگی میں صرف ایک رات اگر یہ وظیفہ پڑھ لے، ایسی کوئی رات اس کی نہ گزرے گی کہ وہ وظیفہ پڑھے بغیر سو سکے۔ ایک رات جس نے یہ وظیفہ زندگی میں پڑھ لیا، پھر وہ اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑتا، یہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اس وظیفے کے، اس عمل کے بنا اس سے رہا ہی نہیں جاتا۔ ناظرین کرام، قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ رزق کی تنگی سے لے کر بے اولادی، قرض سے نجات، رشتوں میں بندش، ہر چیز میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح ارشادات کر رکھے ہیں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل کرتا ہے اور قرآن پاک کی ان صورتوں کے وظائف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے اور اس کی زندگی سے ہر پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا، اس پر صبر و شکر کرتے ہوئے دعائیں کرتے رہیں۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو بے شمار اجر عطا کرتا ہے، اور اسی طرح جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلا دیتا ہے تو قرآن پاک میں ان کے لیے سخت قسم کی وعید بیان ہوئی ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں جس طرح عقائد و اعمال، احکام، بشارتیں اور وعیدات بیان ہوئی ہیں، اسی طرح کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں۔ ان واقعات میں تمام مسلمانوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، اور ان واقعات کو بیان کر کے کفار مکہ کو بتایا گیا ہے کہ سابقہ امتیں اپنے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئیں، تو کفار مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ ان کی طرح انہیں بھی ہلاک نہ کر دیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی جانب بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد بت پرستی کی وبا عام ہو گئی تھی۔ کفر و ضلالت میں گھرے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے کہ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اس وقت سے پہلے اپنی قوم کو ڈرا کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو پہلے سے ہی ڈرا دیں کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا اور آخرت کا دردناک عذاب آئے گا، تاکہ ان کے اصلاً کوئی عذر باقی نہ رہے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو جھوٹا قرار دیا اور بت پرستی پر قائم رہی۔ آپ علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن صرف 80 افراد ایمان لائے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کفار کے خلاف دعا کی تو اللہ پاک نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے 2 سال میں کشتی تیار کی۔ جب آپ علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو آسمان سے لگاتار 40 دن تک بارش برسی اور زمین سے بھی پانی نکلنے لگا۔ جب قوم نوح غرق ہو گئی تو زمین پانی نگل گئی۔ آپ علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے زمین پر گھومتی رہی، پھر جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ قوم عاد کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھی اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور فرمایا قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پر ایمان لانے کا فرمایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ صراط الجنان میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ پاک کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے سرداروں نے کہا کہ تم سراسر حماقت کا شکار لگتے ہو۔ ناظرین، یہ قوم بہت طاقتور تھی۔ جب انہیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر عذاب آیا تو ہم اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں، اور کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ۔ پھر ان پر تند و تیز آندھی کی صورت میں عذاب آیا۔ ناظرین، یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ یہ قوم نشان عبرت بن گئی۔ کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی قوم سمود کی اصلاح کے لیے اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ ارشاد ربانی ہے اور قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔
صالح نے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دوستو، سیرت الانبیاء کتاب میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ پاک کی نعمتیں یاد دلا کر بھی سمجھایا کہ اپنے اوپر خدا کی نعمتوں کی فراوانی دیکھو اور اپنا عمل دیکھو، لہٰذا اطاعت کا راستہ اختیار کرو۔ ان کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کرنے کا معجزہ بھی دکھایا، لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے بلکہ اونٹنی کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو عذاب الہی سے بھی ڈرایا۔ عذاب الہی کی بات سن کر قوم نے کہا کہ اے صالح، اگر تم واقعی رسول ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ پھر ایک گروہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور وہ قوم شدید زلزلے سے ہلاک کر دی گئی۔ اللہ پاک کے وہ بندے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول اور محبوب ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی مبارک ذاتوں کو لیں تو ان کی زندگیوں کا سب سے بنیادی مقصد ناظرین یہی تھا کہ اللہ پاک کے احکام اور نیکی کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں۔ پھر جن لوگوں نے اپنے نبی کی پیروی کی اور ان کا حکم بجا لائے تو انہوں نے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لی، مگر وہ لوگ جنہوں نے سرکشی اور نافرمانی کی وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوئے۔ اللہ والو، آپ یہ وظیفہ رات کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ رات کو اس وظیفے کے پڑھنے کی جو جگہ ہے وہ آپ کا گھر ہے۔ آپ کو اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ چاہیں تو بستر پر لیٹ کر سوتے وقت پڑھ لیں۔ کوشش کریں کہ رات کو یہ عمل جب آپ لوگ پڑھنے بیٹھیں تو سونے کا وقت قریب ہو، تب آپ لوگ یہ عمل کریں۔ اور سب سے بہترین اس عمل کے پڑھنے کا وقت اور جگہ ہے بستر پر لیٹ کر پڑھنا۔ جتنا جلدی ہو سکے سو جائیں، کیونکہ عمل پڑھنے کے بعد اگر فضول کاموں میں لگیں گے، فون پر باتوں میں لگیں گے یا کسی بھی طرح کے فضول کاموں میں لگیں گے تو عمل کے اثرات اس طرح حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ تو عمل کو پڑھ کے جتنا جلدی سو جائیں گے اتنا جلدی آپ کے حالات بھی بدل جائیں گے، اتنا ہی جلدی آپ کی زندگی میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ وظیفہ کرنے سے گھر میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ اس عمل کو رات کے وقت جو دکھیاری بہن، جو پریشان بھائی، آج تک جس نے یہ عمل کیا، جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں۔ آج اگر قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، قرض داروں نے آخری وارننگ دے دی ہے کہ بس ہمیں پیسے لوٹا دو، ساری کی ساری زندگی گزر گئی وظائف پڑھتے پڑھتے، اعمال کرتے کرتے، لیکن آج تک اگر کسی وظیفے سے، کسی عمل سے آپ کو فائدہ نہ ہوا تو آج رات یہ وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھ لو، انشاءاللہ آپ کے تمام رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے۔ اللہ والو، پوری کی پوری رات موجود ہے۔ پوری رات میں کسی بھی وقت آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وظیفے کا جو وقت شروع ہوتا ہے پڑھنے کا عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر کی نماز تک، رات کو عشاء کی نماز جب آپ لوگ پڑھ لیں اور اس کے بعد کسی بھی وقت پوری رات میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوں تو اپنے گھر میں اس عمل کے لیے 15-20 سیکنڈ کا وقت نکال کر کسی بھی جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ گھر میں کسی ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر آپ لوگ سکون سے، اطمینان سے بیٹھ سکیں۔ کوشش کریں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر آپ لوگوں کو کوئی تنگ نہ کرے، بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں پہلی بار یہ عمل بتا رہا ہوں۔ رات کا یہ عمل اپنی کوئی ایسی ویڈیو نہیں جس ویڈیو میں یہ والا عمل میں نے بتایا ہو، اور یہ ایسا سچا عمل ہے کہ پڑھتے ہی بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت، دنیا جہان کی دولت، لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا جہان کے خزانے اگر آپ کو صبح اٹھتے ہی اس عمل کو پڑھتے ہی مل جائیں، خالی جھولیاں وظیفے پڑھتے ہی بھر جائیں، تو ایک مرتبہ پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس عمل کو ضرور پڑھنا۔ ناظرین، ویسے تو آپ لوگ روزانہ رات کو اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن پوری زندگی میں صرف ایک رات بھی پڑھ لیں تو آپ کی زندگی بھر کے لیے کافی ہے۔ صرف ایک رات کا عمل ایسا سچا عمل ہے کہ اگر آج لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، آج مانگنے پر مجبور ہیں اور در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں تو آپ کی یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ والو، جلدی سے اس عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں، کس طرح پڑھنا ہے اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ عمل تمام لوگ کر سکتے ہیں۔ گھر میں اگر 4 افراد ہیں تو رات میں چاروں کے چاروں پڑھیں۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایک رات کسی ایک بندے نے کیا اور چاہے تو گھر کا ایک فرد بھی پڑھ لے تو کافی ہے۔
ناظرین، ایک ایک بات، ایک ایک لفظ سمجھنا، عمل کو پہلے سمجھنا اور سمجھ کر کرنا، دولت سنبھال نہیں پاؤ گے۔ عمل کو سمجھو گے نہیں، جلدی سے بھاگتے جاؤ گے، اسکپ کرتے جاؤ گے تو کچھ سمجھ نہ آئے گا۔ اچھی طرح سمجھنا چھوٹا سا عمل ہے، 15 سے 20 سیکنڈ لگنے ہیں۔ اپنے لیے نہ صحیح، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایک مرتبہ اس عمل کو ضرور پڑھ لینا۔ معجزات اپنی آنکھوں سے صبح اٹھتے ہی دیکھو گے۔ صبح اٹھتے ہی زندگی میں وہ تبدیلی ہوگی کہ جو لوگ آپ کو دھتکار رہے تھے، آپ کی غریبی کا مذاق بنا رہے تھے، وہی لوگ آپ کو اس عمل کو پڑھتے ہی کندھوں پر اٹھا لیں گے۔ اس عمل کے پڑھنے کے بعد آپ کی عزت بھی ہوگی، آپ کا رتبہ بھی ہوگا، آپ کا مقام بھی ہوگا، اور پیسہ دولت ایسی ایسی جگہ سے آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گا، رزق خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ آج تو آپ لوگ پیسوں کے لیے، دولت کے لیے، جاب کی صورت میں، کاروبار کی صورت میں، خود پیسوں کے لیے، رزق کے لیے نکلتے ہیں۔ اس عمل کو پڑھتے ہی پیسہ خود آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گا، اور دولت جو میرے بھائی بہن جنہوں نے اپنی زندگی میں 1 لاکھ نہیں دیکھا، 2 لاکھ نہیں دیکھے، کوئی بڑی رقم نہیں دیکھی، اپنی زندگی میں یہ عمل پڑھنا، اور جو آپ کو رقم چاہیے، جتنی رقم چاہیے، اللہ پاک سے مانگ لینا۔ پیسہ دولت تو اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں۔ دنیا جہان کے خزانے مانگ لینا، انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ ناظرین، یہ عمل کس طرح پڑھنا ہے کہ رات کو اپنے گھر میں آپ لوگ بیٹھ گئے سکون سے، اطمینان سے، 15-20 سیکنڈ، آدھے منٹ کے لیے آدھا منٹ لگا لیں۔ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر تو نہیں پڑھنا، میں 15-20 سیکنڈ میں آرام سے پڑھ لیتا ہوں، آپ لوگ آدھا منٹ لگا لیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی سب سے زیادہ افضل درود ہے، اس لیے کوشش کریں کہ کوئی بھی وظیفہ یا دعا شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اب سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے، عمل شروع کرنے سے پہلے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ جیسے ہی پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، نہ موجود ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں یا زبانی گنتی کر لیں، جیسے بہتر لگے ویسے وظائف پڑھنا شروع کر دیں۔ 3 وظائف پر مشتمل یہ پورا عمل ہے۔ یہ عمل آپ لوگوں کے لیے رات کا ایک بالکل نیا تر و تازہ کھلتے ہوئے گلاب کی طرح ہے، جس کو رات کے وقت پڑھنا ہے۔ اپنی بتائی ہوئی ترتیب میں، جس طریقے سے بتاؤں گا اس طریقے سے اور اس تعداد میں پڑھو گے تو یہ عمل آپ کے لیے بالکل نیا عمل بن جائے گا۔ اگر ایک بار آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو خود انتظار کرو گے کہ کب رات ہو اور ہم یہ وظیفہ کر سکیں۔ اس عمل کو آپ لوگ روزانہ رات کو پڑھ سکتے ہو، کیونکہ پڑھنے والا اگر ایک رات کو یہ جلالی وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو کوئی ایسی رات نہ گزرے گی کہ وہ یہ عمل نہ پڑھے۔ اور رزق اور دولت کے لیے خاص عمل تو ہے ہی، ساتھ میں پڑھنے والا یا پڑھنے والی کسی ایسی آفت، مصیبت، پریشانی میں مبتلا ہے جو ہر طرح کی کوشش کے باوجود ختم نہیں ہو رہی، کوئی ایسی بیماری ہے جو جانے کا نام نہیں لے رہی۔ بندہ ٹینشن میں اپنی پوری زندگی گزار چکا، پیروں فقیروں کے پاس چلا گیا، علاج کروا لیا، تمام طرح کی کوششیں کر لیں لیکن فائدہ نہ ہوا، تو یہ عمل آپ کی بڑی سے بڑی بیماری کو دور کر دے گا، بڑی سے بڑی پریشانی کو دور کر دے گا، گھر سے تنگ دستیوں کو دور کر دے گا اور بے برکتی کا خاتمہ کر کے رکھ دے گا۔ بے اولاد جو لوگ ہیں وہ بھی یہ عمل کریں، جن لوگوں کے بچے بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے وہ بھی پڑھیں، جن کا اپنا مسئلہ ہے، شادی کا کوئی رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ بھی یہ عمل کریں، اور جو لوگ جن کو دولت اور پیسوں کی شدید کمی ہے اور جو چاہتے ہیں کہ پیسہ بنا موسم کی بارش کی طرح ان پر برسے، پیسوں کی بارش ہو جائے، تو وہ لوگ بھی یہ عمل لازمی کریں۔ ایک تو دولت ہوتی ہے کہ آپ نے عمل کیا اور آ گئی اور کچھ دن بعد ختم ہو گئی، لیکن یہ وہ دولت اور پیسہ ہے کہ آپ لوگ ساری زندگی دونوں ہاتھوں سے لٹاتے رہو گے، خرچ کرتے رہو گے تو بھی ختم نہیں ہوگی۔ سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی میں کسی بھی رات کو عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر کے اندر بیٹھ جانا، آدھے منٹ کا وقت نکال
ڈال کر اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہی سے اس عمل کو خودارا مت کرنا۔ پہلے اچھی طرح عمل کو سمجھیے اور سمجھ کر کیجیے تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر اس عمل کا آغاز کریں۔ جب پڑھ لیں تو فوری طور پر اسی عمل کے اندر آپ کو پہلا وظیفہ شامل کر دینا ہے، اور ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے، چاہے بستر پر لیٹ کر پڑھیں چاہے بیٹھ کر پڑھیں، جیسے پڑھیں ایک ہی وقت میں اور ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ پہلا خاص وظیفہ پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیں، کس طرح پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا اللہ الصمد، پھر دوسری بار اللہ الصمد، پھر تیسری بار اللہ الصمد۔ اسی طرح آپ کو ان وظائف کو پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ آپ اپنے انداز میں پڑھیں، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ ناظرین، اللہ الصمد کا وظیفہ آپ لوگوں کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں، یہ 15 سے 20 سیکنڈ کا عمل تو آپ کی زندگی میں قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ ساری زندگی کسی کے آگے اگر ہاتھ پھیلانا پڑ جائے تو اس وظیفے کے بعد تو پھر مجھے بتانا۔ ایسا دست غیب کا عمل ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس عمل کو، جس کے ہاتھ یہ راز لگ جاتا ہے، جس کے ہاتھ یہ وظیفہ لگ جاتا ہے، اور یہ سمجھ لیں جس گھر میں رات کو یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ صبح اٹھتے ہی کروڑوں پتی بن جاتا ہے، اس گھر کا بچہ صبح اٹھتے ہی اربوں پتی بن جاتا ہے۔ ناظرین، میرے پاس واٹس ایپ پر میسیجز آتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں کہ ہم یہ نہیں کہتے ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں آ جائیں، لیکن گھر کے حالات بدل جائیں، گھر سے بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، رزق آئے، دولت آئے، گھر میں فاقوں کی نوبت آئی ہوئی ہے۔ ناظرین، ہم لوگ تو خوش قسمت ہیں، اور ہمیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس بہت سی سہولیات ہیں، گھر ہیں، کافی ساری آسائشیں ہیں، ہمارے پاس اللہ پاک کی دی ہوئی ہر نعمت موجود ہے۔ ہم گنتے گنتے تھک جائیں لیکن پھر بھی ہم ناشکرے ہیں۔ ہم اپنے نیچے سے لوگوں کو دیکھیں، اور ہمیشہ دیکھنا چاہیے، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو گے تو آگے بڑھو گے، اوپر والوں کو دیکھو گے تو کبھی ترقی نہیں کرو گے، الٹا جل جل کے حسد کر کر کے مر جاؤ گے۔ اپنے سے اوپر کسی کو نہ دیکھو، اپنے سے نیچے دیکھو۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس خدا گواہ ہے، ایسے ایسے لوگ پوری دنیا سے رابطہ کرتے ہیں، اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کو پورا کروانے کے لیے، تنگ دستیوں کو دور کرنے کے لیے، رزق اور دولت کے لیے، قرضوں سے نجات کے لیے، طرح طرح کی پریشانیوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے، اور لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پیسہ نہیں ہے۔ اور اگر اگر لوگوں کے مسائل بتاؤں تو شاید آپ لوگ رونے لگ جائیں۔ لوگوں کی ایسی ایسی پریشانیاں ہیں، ایسی ایسی تنگ دستیاں ہیں، گھروں میں ناظرین 2 وقت کی روٹی تک میسر نہیں۔ ایسے ایسے دکھیاری پریشان لوگ ہیں کہ اگر ہم لوگ اپنے ان تمام بہن بھائیوں کو دیکھیں تو ہم اپنی پریشانیاں بھول جائیں۔ ایسے ایسے لوگ دنیا میں پریشان ہیں۔ اس عمل کو پڑھتے ہی اتنی دولت ملے گی، اتنا پیسہ ملے گا کہ پہلے تو آپ اپنا قرضہ ادا کرو گے اور پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھو گے۔ اللہ والو، یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی چھوٹا عمل ہے۔ جس ترتیب سے، جس طریقے سے یہ عمل بتاؤں گا، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے۔ ساری زندگی جو نہ مل سکا وہ ایک رات کے عمل سے انشاءاللہ خالی جھولیاں وظیفہ پڑھتے ہی بھر جائیں گی۔ اللہ پاک کے حکم سے رات کو سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، اللہ الصمد کا وظیفہ صرف اور صرف آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، کمی بیشی نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر ایک اور خاص وظیفہ شامل کر دینا ہے۔ اب یہ دوسرے نمبر والا وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے؟ بڑا ہی کمال کا اور مجرب وظیفہ اور بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ دوسرے نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ یا ربنا شامل کرنا ہے، اور صرف یہ وظیفہ آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں، اب اس عمل میں کیا شامل کرنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یہ عمل پڑھنے بیٹھو گے تو 15-20 سیکنڈ ہی لگیں گے، بس بتانے اور سمجھانے میں تھوڑا زیادہ وقت لگ رہا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے درود شریف پڑھ کر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھا، اور 11 مرتبہ اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھا۔ ساتھ
7 بار یا ربنا پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے اور اس دعا کو پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث کا نچوڑ اگر نکالا جائے تو پورے کا پورا دین اسلام کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو میں کہتا ہوں کہ یہ سورت بچے گی، کیونکہ ناظرین اس میں اللہ پاک کا تعارف ہے، اللہ پاک کی اس میں بڑائی ہے۔ بے شک اللہ تعالی ہی ہیں جو سب کو نوازتے ہیں اور سب کی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ آپ نے 100 بار اس سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ اس وظیفے کا حصہ ہے۔ تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اس کے جو کمالات ہیں انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے۔ آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے، بڑی مشکل سے 10 منٹ لگیں گے، لیکن یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ ابھی دعا کے بارے میں بھی بتاتا ہوں، لیکن جو سورۃ الاخلاص کا میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفے کا حصہ ہے، چھوٹی سی سورت ہے، 10 سیکنڈ میں ایک دفعہ آپ پڑھ لیں گے۔ 100 بار آپ نے پڑھنا ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 منٹ لگ جائیں گے اس وظیفے کو کرنے میں، لیکن انشاءاللہ اس کے جو کمالات ہیں آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ سورۃ الاخلاص کے بہت سے فوائد ہیں۔ اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کرتا ہے، 100 رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، 30 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ غیب سے رزق دیتا ہے بغیر محنت کے، اللہ اپنے علم سے علم دیتا ہے۔ 36 مرتبہ قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دیتا ہے جو قوت مرجان اور زمرد کے بنے ہوئے ہیں۔ ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ 2000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ کے جو اٹکے ہوئے کام ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اس وظیفے کو حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، انہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ ان کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں، ان کی جیت ہوئی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو۔ اب میں زیادہ گہرائی میں نہیں جا رہا، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اب دعا سن لیجئے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین، یعنی تیسرے کلمے کی تسبیح کرنی ہے۔ اس کو پہلے آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کو اس کی فضیلتیں نہیں پتہ ہوں گی، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ جب تک کسی چیز کی دل میں اہمیت نہ ہو اور اس کی فضیلت کا نہ پتہ ہو تو اس پر یقین بھی کم ہوتا ہے، پھر اس کا فائدہ بھی کم ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ ناظرین، اس کو جلالی تسبیح بھی کہا جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو تفصیل بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف آپ نے 3 بار اسے پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص کے بعد جو میں نے ترتیب پیچھے بتائی ہے، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اور یہ پورے وظیفے کی برکت سے، جیسے میں نے یہ وظیفہ ترتیب سے بتایا ہے ویسے کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ کیسے آپ کی مشکلات حل ہوں گی، ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ انشاءاللہ کوئی بھی آپ کا کام ہوگا، اس کے بعد پھر آپ درود پاک پڑھ لیں گے۔ یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور وہی پڑھنا ہے جو وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے اپنی حاجتوں کو لے کر، اپنی پریشانیوں کو لے کر۔ اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی تمام حاجتیں پوری فرمائے گا اور تمام مشکلات کو حل فرمائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔